السلام علیکم گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب نے بہت زیادہ کمنٹس کیے تھے روح یارم روح یارم، تو آج میں یہ ریڈ کرنے والی ہوں۔ پہلے کبھی میں نے بھی یہ روح یارم ناول نہیں پڑھا، آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ اس کے علاوہ میں یوٹیوب پہ فری پروموشن ویڈیوز بناتی ہوں، اکاؤنٹ کو فری پروموٹ کرتی ہوں۔ جن کو اپنے چینل کو فری پروموٹ کروانا ہے وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ کمنٹس میں ضرور بتانا ہے آپ کو ناول کیسی لگی اور نیکسٹ کون سی ناول اپلوڈ کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے اور ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا تھا۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا، اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈون کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس وقت اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈون کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا تھا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور ڈون اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا گناہ کار کو اس کے گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے۔ اسی لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا، اور وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈون تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈون نے اس شہر میں ڈون نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ دبئی کا بچہ بچہ ڈون ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے حضر کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ شارف پہ گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈون کو یہ منظور نہیں تھا اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا تھا وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی۔ لیکن وثاق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا، اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کر اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈون کو غصہ دلا رہی تھی۔ وثاق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکی دے چکا تھا، وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ایک چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے وثاق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن وثاق ملک نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈون کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ٹی وی، بیڈ، وہ ڈون کے خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈون کو یہاں اس کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا باہر ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا جہاں ایک آدمی کو زمین پر بٹھایا، اس کے سر پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ وثاق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ بات کرتا، اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک کسی نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا تو صرف اسے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ جب کاٹنے کے اوقات نہ ہو تو بھونکنا نہیں چاہیے۔ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اب تک وثاق ملک کو ڈون کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈون نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ ایسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ وہ ڈون سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کو بے گناہ ہونے کا، میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمی نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکلوانا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں وثاق ملک اپنی مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑانا مشکل ہے؟ نہیں، میں چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں سے چٹکیاں بجائی اور اس سے آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ واسق ملک نے تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہیں۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا جنرل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی خود کرواؤ، ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹس پر ریلیز ہو چکی ہیں، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈون نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مارو مت۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈون کا لہجہ صفاق تھا اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کبھی ان کی طرف فون کرتا، کبھی دوسری طرف فون کرتا، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹس سے ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئیں۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے آتی تھیں۔ واسق ملک نے ہوٹلز کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی، جنہیں بعد میں سائٹس پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا تھا، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنی دائیں طرف کھڑے ہزر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحاشی کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہزر نے اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا۔ اسی ایک ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی تھی، میں اسے کہہ دوں گا وہ لے آئے گی۔ ہزر نے حل پیش کیا تو ڈون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی مئو بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے یہ ثابت کر دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ ابھی اپنی زندگی شروع ہی کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی ہے تو کیا کبھی زندگی میں وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکے ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے اٹھی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام زیادہ تھا۔ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی، مگر آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گیا۔ ہر آنیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی بہنوں تانیہ ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں تھی، یہ سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک تم اپنی شکل کسی کو نہ دکھانا۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی چھپ کر بھی نہ بیٹھ سکتا تھا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھی، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھیں، اور تیسرا کچن میں۔ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اسی لیے امی کا حکم تھا جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، جس کو فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے میں بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔
ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی تنظیم سے جن سے ان کی 3 بیٹیاں تھی، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی تنظیم سے چھپ کر۔ جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی، بیٹا تو نہیں، دوسری بیوی سے بھی بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی کے۔ وہ معصوم لڑکی بچپن کھو چکی تھی، وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اسے میٹرک کر لیا، لیکن آگے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر نقش بنائے جاتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی، وہ بہت پیاری سی لڑکی، بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اسے بچپن کی یادیں چھین لی گئی۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کر سوتیلی ماں کے پاس لے آیا۔ سوتیلی ماں نے بھی اسے بلا کوئی محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا۔ 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں جو ذرا سا اپنے شوہر کے ڈر سے اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا، فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا پڑے گا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اس کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی کی تھی کہ امی کی منتیں کر کے اسے اسکول میں داخل کروایا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا اگر وہ ایسے ہی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے میٹرک پاس کی تو امی نے کہتی آپ گھر کا کام کاج سیکھے، کیا ہی سیکھتی ہے، اسے سب کچھ آتا ہے، بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی ہے، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی ان کے گھر میں اگر کوئی مہمان یا رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تانیہ بھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی، وہ ساری راتیں روتی تھی۔ وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے ہیں بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر، اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا، تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے بھی ابھی تقریباً 2-3 منٹ ہی گزرے تھے، لیکن ان کی شکلیں بھی بتا رہی تھی کہ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال کر رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو ہر جگہ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، میری رانی ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سجاتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ
کرتے ہوئے تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ نے اتنا سارا کھانا کیسے بنا لیا تھا؟ جس پر امی نے کہا ان کی بیٹی ہر فن مولہ ہے. امی آپ نے ایک بات نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ اس مانوس کے ہاتھ کا بنے ہوئے کھانے کی. تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلواتے ہوئے کہا، ہاں امی بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو کوئی رشتے کی اچھی امید نہیں لگتی. ماریہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پر جا کر کھڑی ہوگی. فاطمہ بی بی نے روح کو گھر بھیجیں لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی ماں نہیں بلکہ سکی بہنیں تھیں. یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی کو سب کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اس لیے تو ماریہ کی آواز سنتے ہی روح کی کانپ جاتی تھی، روح کی روح ہی کانپ جاتی تھی. آواز سے کہا کہ آپ ہی میں بسات آئی اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی. آگ ہی مانوس اٹھو، یہ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا. وہ تو تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگوں پر ٹانگ رکھ کے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھ گئی. جب دروازہ بجا ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا. رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ رانیہ اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی. سب سے پہلے امی سنبھلی، ارے واجد بیٹا بھول گئے ہو کیا ہوا؟ آؤ نا، خوشامدی انداز میں کہا. آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے. واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا. تب ہی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی. وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پر دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی. اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے. امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف سے دیکھتے ہوئے روح کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا. روح فوراً کچن میں جا کر چھپ گئی. آنٹی آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، آپ نے پہلے نہیں کیا. واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف تھا جہاں سے روح غائب ہوئی تھی. ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے میں آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ سے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی ہے. انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل بیزاری بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ سے کوئی انٹرسٹ نہیں. اسی محلے میں اس گھر ہے اس کا؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات ہی نہ سنی تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کی ایک بار پھر سے شامت آتی نظر آ رہی تھی. اور پھر ویسا ہی ہوا. تقریباً کچھ دیر بعد سب ہی سے پہلے رانیہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے شروع ہو گئی. میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی. دیکھا اس نے کیسے ایک طرف دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا. یہ لڑکی کبھی بھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، اسے جان سے مار ڈالوں گی. جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئے. وہ تیزی سے کچن کی طرف اور روح کی طرف بالوں سے گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریہ کی بھی آنکھیں چمک اٹھی. انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل گیا تھا، انہوں نے تو صبح ایک بار ہی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا. دیوار سے دیوار جڑی ہونے کے باوجود بھی اس کی چلانے کی اجازت نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی. کبھی کبھی دل چاہتا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر لے، مر ہی جائے. وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے کیوں زندہ رکھا ہے. محبت کی قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی. اسے محبت کی قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا. وہ ایک اونچا وجود تھی. انہیں مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اسے اٹھ کر رات کا کھانا خود کھانے کی ہمت نہ تھی. عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی. اگلے دن دوپہر 11 بجے کے قریب وہ واپس آئی. انہیں جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ ابھی اٹھ کر آئی تھی. امی نے خوشامدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات ان کے چہرے افق ہو گیا. وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہمیں ایک پل کو بھی چین لینے نہیں دے رہا. لیکن وہ کھڑکی روح ایک بار پھر سے کانپ کی. یہ بھی تو کل کے ہم ہی ہر رہے تھے. جبکہ کچھ دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی. وہ تمام لحاظ و مرمت بھول گئی، انہیں سنانے میں مصروف تھی. امی نے اونچی آواز میں کہا، اسے رانیہ پسند نہیں تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بھی اسی گھر کی لڑکی ہے. اس مانوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے، اس سے پہلے اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے. امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے. اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے
جھونکتی معصوم سی لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی باہر نظر آئی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جن پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس ویڈیوز تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ویڈیو ریموو کر دی ہیں، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈون کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈون کا ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری ضرور مدد کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ ہیزر نے یہ بات آ کر ڈون کو بتائی۔ ڈون پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ چکا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے ہیزر کو کہا جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ جبکہ اور کسی لڑکی کا نہ سن کر ڈون کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ جب مجھے پتہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں ہیزر سے کہا، کیونکہ ڈون کے سامنے کسی کو بات کرنا الاؤ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلی بھی چلی گئی۔ تم لیلی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ہیزر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے، اگر اچھی ورکر ہوتی ہے تو شاید اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت ہی اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہیزر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈون نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بسا لو، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ ہیزر، تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کر، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم میرے ہاتھوں سے مرتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگو گے۔ وہ شفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ ہیزر نے ایک اور ناکام سی کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوڑی نے اس کے سامنے منہ بند کر دیا۔ ونڈر ورلڈ کا ڈون ہوں ہیزر، عشق سے حسین ہے یہ میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو، ہیزر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی، اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بننا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا، تب تو تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو میرا نام بدل دینا۔ اقصیٰ حالہ، جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی، ان کے گھر آتی تھی، تو میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، 29 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منوج، تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی۔ اقصیٰ حالہ نے دونوں ہاتھوں ملاتے ہوئے کہا، اپنی بیٹیوں کو بٹا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر رفع دفع کر تاکہ تیزی سے بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ حالہ نے کہا، ارے کہاں سے شادی کروں، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ ایک عورت کو جانتی ہوں جو وہ رشتے نہ کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹا پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ حالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ امی کا اندازہ بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑتا ہے اور دبئی لے جاتے ہیں، پہلے لڑکی شیخ کے یہاں رکھتی ہے اور بعد میں۔ حالہ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے، آخر جو لڑکی آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بھیج دیتا ہے؟ امی اب بات کو سمجھی تھیں۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، اس کے ہاتھ ہرگز ایسا نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ ازکیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے بار کہا بیٹیوں کا نکاح کروا دو، لیکن ازکیٰ حالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بھیج دو، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اسے رستے سے ہٹا دو، میں تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کوئی بھی چانس نہیں، اور جنہیں تم پیسے کہہ رہی ہو نا بی بی، 20 لاکھ، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ حالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ 20 لاکھ! امی کا منہ
رقم سن کر کھلا رہ گیا۔ ارے یہ تو کچھ نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، روز ایسی تو 20 25 یا 30 لاکھ میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اعلیٰ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کی طرف کیے ہوئے اس کے وجود پر ڈالتی اپنی نظروں میں لیتے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اسکا کی باتیں گونج رہی تھی۔ ذرا سوچو تو تنظیم، تمہاری بیٹی کی زندگی سنور جائے گی اور ساتھ میں اس کی مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے، تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف گھر میں رکھا بلکہ پرورش بھی کی۔ کب تک کسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا 2 بار اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ ان کی آنکھیں اب روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو ہر لڑکی کی 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے میں شیخ اور کوئی ایسے نہیں اٹالے لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھایا جائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچو، باہر کے ملک میں جا کر بھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سنبھل جائے گی۔ اسکا کی اس بات نے تنظیم ایک بار پھر اپنے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی اتنی تیز ہے؟ اپنے آپ کو خود سنبھال لے گی؟ نہیں نہیں، اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمر نکلتی جا رہی ہے، کل کو کون بیائے گا انہیں؟ پہلے ہی اس مصیبت سے جان چھڑوا لے۔ ایک بار پھر سے اسکا کی باتیں اس کے دھیان اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر ہی بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی اور اس کی بیٹی تھی۔ ہاں مگر سوتیلی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ناول کیسی لگی۔ کچھ مسٹیکس ہیں ان کے لیے سوری، اینڈ نیکسٹ دھیان رکھوں گی۔ باقی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ تھینک یو۔